الرحیم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں. اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے. ان الذین یکتمون ما انزلنا. اس میں یہود اور نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی دنیاوی لالچ اور بغض کی وجہ سے اللہ کے جو ہے بنائے ہوئے احکام کو بدل دیا کرتے تھے. اصل حکم کو چھپاتے اور ان قدیم آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے متعلق جو بھی بشارتیں تھیں ان کو ظاہر نہ کرتے تھے. عرب کے جو ان پڑھ لوگ تھے ان کو بھی اپنے حامیوں میں شامل کر لیتے اور ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈال کر ان کو گمراہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ جو اللہ کی باتیں اور شرعی مسائل جان بوجھ کر چھپایا کرتے ہیں اس کو جو ہے دنیا میں تمام چیزیں جیسے مچھلیاں، ہوا کے پرندے، ان سب کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور ان کی جو ہے پھیلائی ہوئی باتوں پر جو ہے وہ بھی توبہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں پھیلاتے ہیں. ان پر ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی شرعی مسئلے کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر چھپایا اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اللہ آگے ہے الا الذین تابوا واصلحوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کے 3 شرائط بیان فرمائے ہیں. ایک توبہ یعنی گناہ اور غلطی کے احساس و اعتراف کے ساتھ اسے آئندہ ترک کرنے کا تہیہ کر لینا. دوسرے گناہ اور خرابی سے پیدا شدہ برائیوں کو درست کرنا. تیسرے جن کاموں کو حق کو چھپا کر وہ جرم کیا ہوا تھا انہیں بیان کر دینا یعنی ظاہر کر دینا. اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ اگر کافر بھی سچے دل سے رجوع کریں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان 3 شرائط کی بنا پر توبہ قبول کر لیں گے. اور مستقبل کے متعلق علماء نے ہر گناہ سے توبہ کی تکمیل کی ہے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے اور آئندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کو اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر کوئی شخص جو ہے گناہ کرے اور اس گناہ کی توبہ کر لے اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہی گناہ دوبارہ سے کرے تو اس طرح توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس نے جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہو اور اپنے آپ کو مزید گناہوں سے بچائے رکھتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اگلے گناہوں سے بچنے کا خود بھی اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. لیکن جو شخص جو ہے گناہ کرے اور تھوڑی دیر بعد توبہ کر کے پھر اسی گناہ کی طرف جو ہے راغب ہو تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ وسائل بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہوں کی طرف جو ہے راغب ہوتا ہے. یہاں پہ 3 نفسوں کا بھی ذکر ہے جیسے نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. یعنی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے اگر دل میں جو ہے وہ یہ برائی کھٹکتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کو برا جانتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوئی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈھیٹ بن جاتے ہیں لیکن گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن اس پر ڈٹے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. ہر انسان کے اندر جو ہے وہ نفس ہوتا ہے جو اس کو جب وہ کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ضرور روکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے جان بوجھ کر اپنے اس نفس کو دباتا ہے اور اس برائی کو اپنے اوپر ابھارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پھر اس کا شیطان کا ساتھی بنا دیتے ہیں. قرآن کی کچھ آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے اور اپنے آپ کو جو ہے نیکیوں سے برائیوں کی طرف دلدل میں پھنساتا چلا جائے تو پھر شیطان ہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ خود بخود شیطان کے راستے پر چلتا ہے.